السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43 سے۔ اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ اس طرح کی آیات آپ کو یاد کرنی ہوں گی تاکہ آپ ان کو کوٹ کر سکیں اپنے اسلامیات کے پیپر میں۔ آج کے ایڈیٹوریل کا ہمارا ٹائٹل ہے 20 years after 9/11۔ 9/11 کے 20 سال بعد کی دنیا کیسی ہے؟ کیا اتھارٹیرینزم ختم ہو چکا ہے یا پھر جو نیو کنزرویٹزم ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ امپیریل اوور ریچ کیا تھی؟ امریکن سنچری کیا ہے؟ گلیگس کیا ہیں؟ یہ تمام ٹرمز ہم پہلے اسٹڈی کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس آرٹیکل کو ایڈیٹوریل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اتھارٹیرینزم ہوتا ہے انفورسمنٹ اور ایڈوکیسی آف اسٹرکٹ اوبیڈینس ٹو اتھارٹی، یعنی کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا بہت سخت کنٹرول ہوتا ہے اور جو پرسنل فریڈم آزادی ہوتی ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتی اتھارٹیرین اسٹیٹ میں۔ اور یہ عموماً مسلم اسٹیٹس بہت ساری ایسی ہیں جہاں پہ اتھارٹیرینزم پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 9/11 کے بعد پاورٹی بھی ویسے کی ویسے ہے، مواقع بھی کم اویلیبل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم اسٹیٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ویسٹ کی ملٹری کی جانب سے۔ فلسطین میں آپ ایشوز دیکھ لیں، کشمیر میں ایشوز دیکھ لیں، یعنی کہ حالات وہیں کے وہیں ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے اس ایڈیٹوریل میں گلیگ۔ تو گلیگ ایک سوویت لیبر کیمپس تھے اور ڈیٹینشن کیمپس تھے جہاں پہ پریزنرز کو، قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے نیو کنزرویٹزم 1960s میں سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس سے سٹارٹ ہوئی تھی جس میں ایسے لبرل ہاکس تھے جو کہ پیسیفسٹ فارن پالیسی نہیں چاہتے تھے، یعنی کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کی فارن پالیسی یہ تھی کہ تمام لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے رکھے جائیں، پرسکون رکھے جائیں۔ تو یہ لوگ وہ اس کے کاؤنٹر کرتے تھے، کاؤنٹر کلچر اس کو مانا جاتا تھا۔ تو یہ ایک نیا گروئنگ نیو لیفٹ گروپ تھا۔ اسی طرح سے جو ٹیرر اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد بش نے افغانستان میں حملہ کرنے کے لیے نیا نام دیا تھا نیو امریکن سنچری، اور جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے نام دیا تھا میک امریکہ گریٹر ونس اگین، تو اسی طرح سے بش نے نام دیا تھا نیو امریکن سنچری۔ امپیریل اوور ریچ یا اوور اسٹریچ ہوتا ہے ایسی صورتحال جس میں کوئی امپائر ایکسٹینڈ کرتی ہے خود کو بیانڈ اٹس ملٹری اور اکنامک کیپیبلٹیز، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کولیپس، جیسا کہ ہم نے دیکھا افغانستان میں، سیریا میں، عراق میں، لیبیا میں، ویتنام میں، اور بہت سارے ایسے اور کنٹریز ہیں، سائیگان میں بھی ان کو شکست ہوئی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم اس ایڈیٹوریل کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم سمجھ چکے ہیں۔ نیو کنزرویٹزم کیا ہے، امپیریل اوور ریچ کیا ہے، گلیگ، اتھارٹیرینزم۔ تو ہوپ فلی آپ ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ یہاں پہ آپ ویڈیو کو روک کے ان کو ایک مرتبہ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب آگے ہم پڑھیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اپوزیشن ریولری۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری جو اپوزیشن ہے انہوں نے PDM الائنس بنائی تھی، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، لیکن ان کے پاکستان پیپل پارٹیز کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ وہ اختلافات کیا تھے، کس کا قصور تھا، یہ تمام چیزیں اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے، کیونکہ آج کا ہمارا جو فرسٹ ایڈیٹوریل ہے وہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے، اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، تو ہم ان کو سپرفیشلی یا بریفلی جلدی سے گو تھرو کریں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا امپیتھی ناٹ پروسیکیوشن۔ پروسیکیوشن ہوتا ہے لیگل پروسیڈنگ، لا سیوٹ کنڈکٹ کرنا۔ سپٹمبر 9 کو ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے منایا جاتا ہے۔ تو اس دن کے بارے میں سندھ چیف منسٹر کے مراد علی شاہ کے کیا ریمارکس تھے اور انہوں نے کیوں تنقید کی ہے اس قانون پہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے جانب سے بنایا گیا ہے، اور انڈر سیکشن 325 آف پاکستان پینل کوڈ PPC کے تحت اگر کوئی خودکشی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو 1 سال جیل ہو سکتی ہے یا پھر اس پہ جرمانہ ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کو مینٹل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلتھ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہماری حکومت کے لاز ایسے ہیں کہ یہ اس کو مزید کرمنلائز کر دیتے ہیں۔ کچھ دن سے میں مصروفیات کی وجہ سے اوپینین نہیں ڈسکس کر پایا، تو انشاءاللہ کل ہم بہت ساری اوپینین ڈسکس کریں گے جو ہماری ریمیننگ اوپینینز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں یوٹیوب پہ تو آپ کو میں نے ڈیفرنٹ پلے لسٹ بنا دی ہیں جہاں پہ آپ کو ٹائٹل سرچ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، جس طرح کوئی پاک افیئرز، ڈیموکریسی، پولیٹیکل سائنس، IR اور فارن پالیسی سے آرٹیکلز ہیں، یہ تقریباً 24 آرٹیکلز بنتے ہیں، تو یہاں پہ یہ آپ کو ایک ہی پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ اسی طرح افغان کوآگمائر پہ آپ کو تقریباً 26 آرٹیکلز مل جائیں گے۔ کشمیر پہ بھی اس طرح سے میں نے الگ کر دیا ہے، جو دوسری پلے لسٹ میں ٹاپک ہیں، ایجوکیشن ہے، اکانومی ہے، کلائمیٹ چینج ہے،
جینڈر ایکویلٹی ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ جو بھی آرٹیکلز آئیں گے میں ان کو اسپیسیفک پلے لسٹ میں رکھتا جاؤں گا، تاکہ اگر آپ کوئی چیز اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل آپ یہاں پہ جا کے افغانستان کا ایشو اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس جو اوپینین کی ٹائٹل ہے اس کو آپ اپنی آؤٹ لائن بھی بنا سکتے ہیں، لائک کہ ریفیوج پروسیسنگ، وائٹ مینز بیڈن، ریٹرن آف طالبان، نیو کولڈ وار، گان ایٹ لاسٹ، مومنٹ آف ٹروتھ بائی ملیحہ لودھی. تو یہ آپ کی آؤٹ لائن بھی بن سکتی ہے، اور یہ جو آرٹیکل ہے اس سے آپ ایک پیراگراف تو نکال ہی لیں گے، اور اس پہ آپ کو لکھنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی اور پلے لسٹ آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم اس کو بھی لے کر چل سکیں. سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل سے. سم ایونٹس چینج دی کورس آف ہسٹری. اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹنس میں نے چھوڑا ہے، یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں. ڈبل کاماز ہمیشہ فلو آف سینٹنس مینٹین رکھتے ہیں. کچھ واقعات تاریخ بدل دیتے ہیں، اور وجہ بتائی گئی ہے ڈبل کاماز میں فلو آف سینٹنس بریک کیے بنا کہ کیوں بدل دیتے ہیں. کیونکہ اپنا ان کا شیئر میگنیٹیوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اٹر، ایبسلیوٹ، کمپلیٹ، شیئر، ایمینسٹی، انارمٹی، میگنیٹیوڈ کی وجہ سے وہ تاریخ بدل دیتے ہیں. دا ٹیررسٹ اٹیک آف سپٹمبر 11 2001. اسی طرح سے ایک دہشت گرد حملہ ہوا تھا سپٹمبر 11 2001 کو، جس میں بہت سارے یو ایس کے سائٹس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، سیورل سائٹس. سرٹینلی فٹ دس ڈسکرپشن. تو وہ اس ڈسکرپشن پہ پورا اترتا ہے کہ اس واقعے نے تاریخ کو بدل دیا. ایز دا ریوربریشنز آف دیٹ ایپوکل ایونٹ. اور یہ جو ایج پیریڈ ایونٹ ہوا تھا جس میں اس کا جو گونج تھی یہ کافی عرصے تک چلتی رہی، اور یہ اب بھی فیل کی جا سکتی ہے پوری دنیا میں، اگرچہ کہ 2 دہائیاں گزر چکی ہیں. اچھا، نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں. یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس ہیں، گرین میں ہمارے پاس یہاں پہ امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، اور ایکوا کلر میں ڈسکورس مارکر ہیں. اگر آپ خود سے یہ ایڈیٹوریل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے، وہاں پہ یہ تمام ایڈیٹوریلز موجود ہیں. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک ڈیلی اپڈیٹس پہنچتی رہیں. بائی آل مینز اٹ واز این ایٹراسٹی. ہم دیکھیں تو یہ ایک ظلم و بربریت تھی جو کہ بہت زیادہ ہیوج ہیفٹی پروپورشنز کی تھی. واٹ ایور گریوینسز القاعدہ لیڈرشپ میں ہیو ہیڈ ود دی ویسٹ. جو بھی کمپلینٹ شکایات القاعدہ کو تھیں مغرب کی حکمرانوں کے ساتھ. دا ٹارگٹنگ آف انوسینٹ پیپل کین نیور بی جسٹیفائڈ. لیکن معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اس کی وضاحت نہیں دی جا سکتی. نیئرلی 3000 souls perished as the transnational terrorist group operative struck jets into the نیو یارک's World Trade Center. تقریباً 3000 لوگ لقمہ اجل بنے جب اس دہشت گرد گروپ نے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگان میں 2 جیٹس کے ذریعے حملہ کیا، جو کہ آؤٹ سائڈ واشنگٹن موجود ہے، جبکہ ان کا چوتھا ایئر کرافٹ تھا وہ پینسلوینیا میں ایک فیلڈ میں گر گیا. ایون دیر آفٹر وڈ افیکٹس لوکلز فار فرام دی امریکن شورز. تو اس نے جو امریکن کی لینڈ سے دور لوگ تھے ان کو بھی افیکٹ کیا. ایز اٹ اپیئرڈ دیٹ دا سو کالڈ کلیش آف سویلائزیشن واز بیکمنگ اے سیلف فلفلنگ پروفیسی. تو ایسا نظر آیا کہ جو پیشین گوئی کی گئی تھی سیمیول پی ہنٹنگٹن کی جانب سے اپنی بک کلیش آف سویلائزیشن میں، وہ ایک سچ بن رہا تھا. تو اگر آپ کے پاس وقت ہو، بہت اچھی بک ہے، اس کو بھی اسٹڈی کیجئے گا، کلیش آف سویلائزیشن کا، اور اگر آپ اس کا ریفرنس دیں تو یہ بھی بہت اچھا آپ کا امپیکٹ جائے گا. اسی پہ جب حملہ ہوا تھا اسامہ بن لادن میں ایبٹ آباد کے نزدیک، تو ایک آپ انٹرویو سنیں جو کہ اویلیبل ہوگا آن لائن. تو اس میں مشرف سے سوال کیا گیا کیا آئی ایس آئی اس وقت سو رہی تھی، یا آئی ایس آئی کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا قریب موجود ہے اسامہ بن لادن. تو اس کا جواب تھا تو وہ مشرف نے یوں دیا تھا کہ کیا سی آئی اے اس وقت سو رہی تھی جب وہیں سے یو ایس سے ہی کڈنیپ کیے گئے 4 جیٹس، اور پھر ان 4 جیٹس کے ذریعے حملہ کیا گیا. تو اگر سی آئی سے اتنی بڑی غفلت ہو سکتی ہے تو آئی ایس آئی کی بھی ایک چھوٹی سی غفلت کو معاف کیا جا سکتا ہے. انڈیڈ، بے شک، دا یو ایس ہیڈ ایوری رائٹ ٹو پنش دوز ریسپانسبل فار 9/11 اٹیکس. یو ایس کے پاس حق ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزا دے جو کہ ذمہ دار تھے 9/11 کے حملے کے، اسالٹ کے، ایز پارٹ آف ڈاکٹرائن آف سیلف ڈیفینس، کیونکہ یہ حصہ ہے سیلف ڈیفینس کی ڈاکٹرائن کا. ہاؤور، تاہم دا 2 decade آکوپیشن آف افغانستان، لیکن افغانستان پہ 2 دہائیوں تک قبضہ رکھنا جو کہ ابھی اینڈ ہوا ہے طالبان کی فتح کے ساتھ، اینڈ نیور اینڈنگ وار آن ٹیرر ہارڈلی ڈڈ مچ ٹو نیوٹرلائز ریڈیکل اسلامسٹ ملیٹنسی.
اور جو انہوں نے وار سٹارٹ کی تھی، وار آن ٹیرر، دہشت گردی کے خلاف جنگ، وہ نہیں ختم کر پائی یہ جو ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ ملیٹنسی انتہا پسندی ہے۔ اف اینی تھنگ امریکاز امپیریل اوور ریچ، اور جو امریکہ کی امپیریل اوور ریچ ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ بلڈ تھرسٹی آؤٹ فٹس پیدا ہوئیں جو کہ زیادہ خون بہاتی آئی ہیں، جن میں ہم دیکھیں ایک نام ہے سیلف سٹائلڈ اسلامک اسٹیٹ گروپ کا، along with ڈیسٹیبلائزنگ فنکشننگ مسلم اسٹیٹس، اور امریکہ نے جو فنکشننگ مسلم ریاستیں تھیں ان کو بھی عدم استحکام کا شکار کر دیا، اور جس کی وجہ سے جو سیکٹیرین فرقہ وارانہ اور جو ایتھنک فشرز تھے، کریکس تھے، ان معاشروں میں وہ اور زیادہ بڑھ گئے۔ القاعدہ could have been targeted through other more intelligent and less intrusive methods۔ القاعدہ پہ ایک حملہ کیا جا سکتا تھا، ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا زیادہ ذہین اور ایسے میتھڈز کی مدد سے جو کہ زیادہ ڈسرپشن اور انعکاس نہ کریں۔ بٹ دا نیو کان کلیک ہوتا ہے نیو لبرلزم، جو نیو کنزرویٹزم کو مانتے تھے، یہ ایک سرکل تھا، حلقہ تھا، جنہوں نے جارج ڈبلیو بش کو گھیرا ہوا تھا، اور انہوں نے اس ٹائم پہ سینیکلی مطلب میڈنس میں بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کیا کہ وہ 9/11 کی ٹریجڈی کو سانحے کو استعمال کریں گے نیو امریکن سنچری کا جو ایجنڈا تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے۔ ان دا گائز آف فائٹنگ ٹیررزم، اپیرنس اس کی ایسی تھی، دکھاوا یہ تھا کہ دہشت گردی سے لڑائی ہے اور ڈیموکریسی جمہوریت کو سپریڈ کرنا ہے۔ دا امریکن ملٹری مشین امبارک آن امپیریل سویلائزنگ مشنز اکراس کانٹیننٹس، امریکن ملٹری مشین نے سٹارٹ کیے، کومنس کیے اپنے امپیریل مشن کے، وہ سویلائز کریں گے تمام کانٹیننٹس کو۔ افغانستان واز جسٹ دی بگننگ، افغانستان اس کا سٹارٹ تھا، اس کے بعد عراق، سیریا، لیبیا، یہ انہوں نے اس کو فالو کیا ہے افغانستان کو، اور یہ کولیپس ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے اسٹڈی کیا کہ امپیریل اوور ریچ، امپیریل اوور اسٹریچ کا نتیجہ ہمیشہ کولیپس کی صورت میں نکلتا ہے۔ دا جینون پین اینڈ اینگوش آف 9/11، یہ جو درد، تکلیف، ایگونی، مائزری تھی 9/11 کی، اس نے رستہ دیا ولگر بیہودہ پروجیکشن آف امریکن پاور کو تمام دنیا میں۔ 2 decades since، تب سے 2 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ دا ورلڈ از جسٹ ایز ڈینجرس اے پلیس دین اٹ واز بیفور دی 9/11، دنیا اتنی ہی زیادہ خطرناک جگہ ہے، اگر زیادہ نہیں ہے تو جتنی یہ 9/11 سے پہلے تھی۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے۔ دا وار آن ٹیرر گیو اس گلیگز، وار آن ٹیرر نے ہمیں کیا دی؟ گلیگز دیے، سوویت پریزن کیمپس تھے، اینڈ بلیک سائٹس، اور اس طرح کی دوسری بلیک سائٹس دی جس میں کوانتانابو بے ہے، ابو غریب ہے، جن کو سیلف پروفیسڈ ڈیموکریسیز کی جانب سے چلایا جاتا ہے۔ سیلف پروفیسڈ ہوتا ہے سیلف ڈکلیئرڈ، ایکنالجڈ بائی ون سیلف، جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے ان جیلز میں، اور جہاں پہ شیڈوئی اور ویل کنیکٹڈ کنٹریکٹرز ہائر کیے جاتے ہیں تاکہ یہ جو گندا کام ہے مغربی کیپٹلز کی جانب سے ان سے انکار کیا جا سکے۔ ریکروٹرز فار ملیٹنٹ موومنٹس ہیو یوزڈ آل دیز انکمفرٹیبل فیکٹس، تو جو ملیٹنٹ موومنٹس کی جانب سے ریکروٹرز ہیں انہوں نے بھی ان تمام حقائق کو استعمال کیا ہے تاکہ وہ انفلوئنس کر سکیں، کلاؤڈ کر سکیں، اثر انداز ہو سکیں ینگ مائنڈز پہ مسلم ورلڈ کے، اور جو اپنا وائلنٹ نیریٹو ہے اس کو مزید اسٹرینتھن، کنزولیڈیٹ، ری انفورس کر سکیں۔ ان دی آفٹر میتھ آف ریسنٹ فال آف کابل، اب جب کہ کابل فال ہو چکا ہے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے پلیج کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ وہ امریکن نیشنل بلڈنگ ایکٹیویٹیز کا راستہ بدلیں گے۔ دس ول گو اے لانگ وے ان اسٹیبلائزنگ دا مڈل ایسٹ، اور مڈل ایسٹ میں استحکام لانے کے لیے بہت طویل عرصہ درکار ہوگا اگر وہ اپنے پرومس کے ساتھ ایڈیئر کرتے ہیں، اسٹک کرتے ہیں، ابائڈ کرتے ہیں۔ مور اوور مزید مینی آف روٹ کازز دیٹ فیول ٹیررزم، اور بہت سارے ایسے بنیادی وجوہات جس کی وجہ سے دہشت گردی ہوتی ہے وہ بھی ابھی ایڈریس نہیں کیے گئے، ٹیکل نہیں کیا گیا 20 سال گزرنے کے بعد بھی 9/11 کے۔ وہ روٹ کازز کیا ہیں ٹیررزم کے؟ اتھارٹیرنزم ہے مسلم اسٹیٹس میں، غربت ہے، اپرچونٹیز نہیں ہیں، مواقع نہیں ہیں، اسی طرح سے جو مسلم اسٹیٹس ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ویسٹ کی ملٹری کی جانب سے جو کہ دہشت گردی کو مزید فروغ دیتی ہے۔ فلسطین میں آپ حالات دیکھ سکتے ہیں، کشمیر میں، تو یہ تمام چیزیں اگر اس طرح سے ظلم و بربریت ہوتی رہے گی تو ٹیررزم بھی مزید بڑھتی رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اپوزیشن رائیولری، دیر مے بی ون، وہ اگرچہ ایک ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سیورل بہت سارے اختلافات ہیں۔ اس طرح سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں پولیٹیکل اپوزیشن کو جہاں پہ یہ آج موجود ہے۔ ریکریمینیشن، ایکوزیشن، الزامات لگائے جاتے ہیں ایک دوسرے سے جب سے پاکستان پیپل پارٹی علیحدہ ہوئی ہے PMLN اور JUIF سے سینٹ الیکشن کے بعد مارچ میں۔ اٹ از کوائٹ دی اپوزیشن الائنس، اٹ کوئٹ دی اپوزیشن الائنس، انہوں نے اپوزیشن الائنس کو چھوڑ دیا جو کہ PDM تھی،
کیونکہ ان کے اختلافات تھے ممبر پارٹیز کی اسٹریٹجی پہ، حکمت عملی پہ کہ کس طرح سے کمزور کیا جائے اور پی ٹی آئی کی حکومت کو گرایا جائے۔ یہ جو اختلافات تھے یہ ایسا نظر آتا ہے کہ اب مزید بڑھ چکے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ایسکلیٹنگ انکریزنگ جو الفاظ کی جنگ ہے پی 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 کی اور پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان۔ انفیکٹ در حقیقت جو اپوزیشن پارٹی ہے اور الائنس ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں پی ڈی ایم کی ناکامی کے لیے اور اینٹی گورنمنٹ کمپین کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ ایک سٹیپ بیک لیں، پیچھے کی جانب جائیں اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور اپنی کاوشیں اکٹھی یکجا کریں تاکہ وہ جو ان کا کامن گول ہے اس کو اچیو کر پائیں اور رولنگ پارٹی کو احتساب کر سکیں اس کا جو کہ انہوں نے سینز کیے ہیں، گناہ کیے ہیں اومیشن اینڈ کمیشن کے۔ اسی طرح سے جو گروئنگ گلف ہے، گیپ ہے، فشر کریکس ہیں ڈیوائیڈڈ اپوزیشن میں، یہ بھی پاکستان کی ڈیلیکیٹ فریجائل اکانومی کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو اپوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اس امید میں کہ یہ میچور مینر میں ایکٹ کرے گی تاکہ جو ان کے سیاسی اور معاشی رائٹس ہیں، حقوق ہیں، ان کا دفاع کر سکے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی۔ دا ریسنٹ اسپیٹ بٹوین پی 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 کے چیئرپرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری اور پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں مولانا فضل الرحمان، ان میں الفاظ کی جنگ ہوئی ہے، کنفلکٹ ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ انہوں نے بریک اپ کیا ہے اپوزیشن الائنس کو، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سٹیزنز کے انٹرسٹ میں سرو نہیں کرتی۔ مسٹر بھٹو زرداری نے کال آؤٹ کیا ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا نو ٹرسٹ موومنٹ کو سپورٹ کرنے سے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف اسلام آباد اور پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک کو۔ اسی طرح سے مولانا نے ایکیوز کیا ہے پاکستان پیپل پارٹی کو کہ انہوں نے سیکرٹ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اپوزیشن کا جو کامن کاز ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یہ جو ایکریمونیس بٹر سٹیٹمنٹس ہیں یہ ان کو کہیں نہیں لے جائیں گی، اور جیسا کہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت اپنی پوزیشن کو سیاسی طور پہ مزید مستحکم کر رہی ہے۔ دونوں پارٹیز پی 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 اور پی ڈی ایم نے برے ڈیسیجن کیے تھے ماضی میں، اور ان کو یہ ایڈمٹ ایکنالج تسلیم کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ ماضی میں دیکھیں، ان کو ماضی سے نکلنا ہوگا اور جو ان کے پیٹی ڈسپیوٹس ہیں، مائنر جھگڑے ہیں، چھوٹے موٹے جھگڑے ہیں، ان کو بھلانا ہوگا اور میوچل جو سسپیشنز، شکوک و شبہات ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہوگا تاکہ ہیلدی ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جا سکے۔ اگر آپ ایک صحت مند جمہوریت میں دیکھیں تو اس میں مضبوط اپوزیشن ہوتی ہے جو کہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالتی ہے کہ وہ اچھا پرفارم کرے۔ ڈیش لگا کے بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح کی ہیلدی اپوزیشن، روبسٹ اپوزیشن کی اب ہمیں ضرورت ہے، کروشیل ہے، امپورٹنٹ ہے ایک ایسے وقت پہ جب کہ خطے کی جو سیاست ہے وہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد چینج ہو رہی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ جو ڈسٹرسٹ، عدم اعتماد ہے یہ ختم نہیں ہوگا راتوں رات، لیکن وہ رائٹ ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آن سپٹمبر 9 کو ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ ڈیز بھی آپ یاد رکھا کریں، یہ بھی عموماً ایم سی کیوز میں پوچھ لیے جاتے ہیں۔ سندھ کے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے اپیل کی ہے زیادہ کمپیشنیٹ، امپیتھک، ہمدردی والی اپروچ کی ان لوگوں کی جانب جو کہ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے میسج دیا ہے اس اوکیزن کے موقع پہ اور وفاقی حکومت کو انسائٹ کیا ہے کہ وہ ریویزٹ کریں اور ریپیل، ریسینڈ، کینسل، ریووک کر لیں لا کرمنلائزنگ اٹیمپٹ کو، جو کہ لوگ سوسائڈ کرنے کے اٹیمپٹ کرتے ہیں ان کو کرمنلائز کرنے کا جو لا ہے اس کو واپس لے لیں۔ لا کے بارے میں بھی انفارمیشن دی گئی ہے، اس پہ ہم ایک پہلے بھی ایڈیٹوریل اسٹڈی کر چکے ہیں۔ سیکشن 325 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خودکشی کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ 1 سال کی قید یا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے، یا یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ مسٹر شاہ نے بالکل درست کہا ہے کہ خودکشی ایک جرم نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذہنی مرض ہے، ماربیڈیٹی ہے، دیئرفور اس لیے وکٹم کو پیشنٹ کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے، نہ کہ کریمنل کے طور پہ۔ انہوں نے پوائنٹ کیا ہے کہ یہ جو موجودہ ایگزسٹنگ لا ہے یہ ڈائریکٹلی رسپانسیبل ہے انڈر رپورٹنگ آف کیسز کا جو کہ سوسائڈ کے لیے کی جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ڈسٹریس انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں پروفیشنل کاؤنسلنگ ریسیو کرنے سے۔ چیف منسٹر نے ریفر کیا ہے 3 سرویز جو کہ کنڈکٹ کیے گئے تھے سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے تاکہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے سوسائڈ ٹرینڈز کا پروونس میں، جس میں سائیکالوجیکل آٹاپسی بھی شامل تھی تاکہ جو لیڈنگ کاز ہیں، فیکٹرز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ کچھ جو اگر ہم سٹڈیز کے پیٹرن دیکھیں تو اس میں
تقریباً 767 رپورٹڈ کیسز آئے ہیں سوسائڈ کے 2016 سے لے کے 2020 تک، جس میں 79 تھر پارکر میں ہوئے ہیں اور جس میں 48 فیمیلز ہیں اور 31 میلز ہیں، یعنی کہ فیمیلز نے زیادہ خودکشی کی ہے۔ تو یہ فلائز ان دا فیس ہے، یہ ڈیفائی کرتا ہے جو گلوبل ٹرینڈ ہے، یعنی گلوبل ٹرینڈ میں میل زیادہ خودکشی کرتے ہیں، جہاں پہ 3 to 4 ٹائمز زیادہ پرون ہوتے ہیں مین سوسائڈ کمٹ کرنے کے، اگرچہ کہ زیادہ اٹیمپٹس جو سوسائڈ کی ہیں وہ عورتوں کی جانب سے کی جاتی ہیں۔ مزید جو سوسائڈ کمٹ کی گئی ہیں سر پارکر میں 2020 میں ہے، اس میں جو 60% ہے وہ ایسے انڈیویجولز کی جانب کی گئی ہیں جن کی عمر 10 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ یہ صرف ایک سنیپ شاٹ ہے، چھوٹی سی صورتحال ہے ایک بہت بڑے پرابلم کی۔ پاکستان میں جو انسیڈنس ہے سوسائڈ کا WHO کے اسٹیمیٹس کے مطابق، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اسٹیمیٹس کے مطابق یہ 2.9% سے بڑھ کے 7.5% تک پہنچ چکا ہے پر 1 لاکھ پیپل۔ دیر آر کلیئرلی مینی پیپل، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی ضرورت ہے بیفور دے ٹیک دیٹ فائنل irrevocable اسٹیپ، جب وہ یہ irreversible اسٹیپ لے لیں اس سے پہلے اٹ از ہائی ٹائم، یہ بالکل کریکٹ ٹائم ہے کہ جدید ایٹیٹیوڈ اپنایا جائے مینٹل ہیلتھ کے لیے۔ وٹ سوسائڈل انڈیویجولز نیڈ از امپیتھی، ایسے لوگ جو کہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہمدردی، کمپیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ ریسورسز فار ٹریٹمنٹ، اور علاج کے لیے ذرائع کی، ناٹ سینشور اینڈ پروسیکیوشن ان کورٹ آف لا، نہ کہ تنقید، ریپریمائنڈ کی، کرٹیسزم کی اور پروسیکیوشن پروسیڈنگز کی عدالت میں۔ تو یہ جی ہمارے آج کے 3 ایڈیٹوریلز تھے، جس میں ایک میں ہم نے سوسائڈ پریونشن ڈے کے متعلق پڑھا۔ اگین ایک پیسیمسٹک ویو ہے کہ پاکستان کے اگر آپ لا دیکھیں، ایک شخص تو پہلے سے خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اوپر سے آپ اس کو کرمنل ٹھہرا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جب جیل میں ہو تو بھی وہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے سوسائڈ کی۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، جو مینٹل کاؤنسلنگ کی، مینٹل ہیلتھ کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ بھی سملرلی جو دوسرے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں اسی کی طرح ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے تو آپ اس کا علاج کروا سکتے ہیں۔ ڈپریشن کا 3 منتھ کا کورس ہے، تو وہ آپ جا کے وہاں پہ علاج کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن نہیں بتاتے اپنا لوگوں کو چھوڑیں، ڈاکٹر کو بھی نہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ان کے ساتھ مینٹل کا لیبل لگا دے گا۔ تو ہمیں اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا، اگر آپ کو کوئی ڈیزیز ہے مینٹل مائنڈ سے ریلیٹڈ تو آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی دوسری بیماریوں کے علاج کی طرح بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپوزیشن پہ ہم نے بہت سارے آرٹیکل پڑھے، ایک اور آرٹیکل آج اپوزیشن پہ آیا ہے جو ان میں ڈیوائڈ ہے PDM کا، وہ مزید گہرا ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس کا پس منظر دیکھیں تو جس میں PPP نے اپنا سینیٹر جو تھا وہ منتخب کرا لیا تھا، اور اس کے بعد PPP نے اپنے جو راستے تھے وہ الگ کر لیے تھے PMLN اور JUIF سے۔ خیر یہ دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، بجائے ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کے ان کو اکٹھے ہونا ہوگا تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے۔ فرسٹ ایڈیٹوریل بہت زیادہ رچ تھا انفارمیشن کے بارے میں، جس میں آج ہم نے کافی ٹرمز پڑھی۔ ایکچولی یہ ٹرمز تو پولیٹیکل سائنس کی ہے، کبھی ہم ان کو الگ سے بھی ڈسکس کریں گے جب ٹائم ہوا، لائک امپیریلزم، اتھارٹیرینزم اور جو دوسرے پولیٹیکل سسٹمز میں ہوتی ہیں۔ لیکن آج کے لیے جو ہم نے سیکھا، امپیریل اوور ریچ کیا ہے، نیو کنزرویٹزم کیا تھا، اتھارٹیرینزم کیا تھا، گلیکس کا ہم نے دیکھا کہ سوویت یونین کی پریزن کیمپس تھے، نیو امریکن سینچری کیا تھی، یعنی کہ 9/11 پہ یہ ایک بہت زیادہ کمپریہنسو آرٹیکل ہے۔ اس کو اگر افغانستان کے ایشو پہ کوئی کویسچن آتا ہے تو آپ وہاں پہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں، اسی لاسٹ آپ اس کو ہیڈنگ بنا سکتے ہیں بے شک، جس میں آپ کی ریکمنڈیشنز ہوں گی اور آپ اینڈ پہ کنکلوڈ کریں گے جا کے کہ 20 ایئرز آفٹر 9/11 دنیا کیسی ہے۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی سجیشن کمنٹس ہوں تو ضرور بتایا کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔